بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی کو پیش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں کتاب رہبران معصوم علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے اور سیرت طیبہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، جس کے پیج نمبر 262 تک سلسلہ پہنچایا جا چکا ہے. آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. واقعہ کربلا اور شہادت سرکار سید الشہداء علیہ السلام. حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان عزیز و اصحاب کی عظیم الشان شہادت کا تذکرہ خاتم محدثین جناب شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ صاحب مفاتیح الجنان کی معتبر کتاب منتہی الاعمال سے اختصار سے نقل کرتے ہیں تاکہ یہ کتاب اس عظیم شہادت کے تذکرے سے خالی نہ رہے اور یہ ذکر آخرت کے لیے ذخیرہ قرار پا سکے. واقعات بہت ہی اختصار سے پیش کیے گئے ہیں، لہذا بہت سے اہم واقعات ذکر نہیں ہو سکے، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں. آغاز انقلاب. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عراق کے کچھ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ خط بھیجا: ہم حاکم شام کو خلافت سے الگ کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام نے ان سے کہا کہ وہ لوگ حاکم شام کی موت کا انتظار کرے. فی الحال اس کام میں مصلحت نہیں ہے کہ 15 رجب سن 60 کو آخر کار حاکم شام کا انتقال ہو ہی گیا اور یزید ان کا جانشین بن گیا. یزید نے پہلا کام یہ کیا کہ مدینے کے حاکم ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے فوراً بیعت لے لے اور جو بیعت سے انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے پاس روانہ کر دے. ولید سے ملاقات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا. کچھ خیر خواہاں نے امام کو لوگوں کی بے وفائی سے باخبر کیا. زوجہ رسول جناب ام سلمہ کو یہ سفر بہت زیادہ شاق تھا اور انہوں نے فرمایا: اے میرے فرزند، عراق کی طرف جا کر مجھے غم زدہ نہ کرو. میں نے تمہارے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا فرزند حسین سرزمین عراق میں شہید کیا جائے گا. امام نے فرمایا: نانی جان، میں بھی اس بات کو جانتا ہوں، میرے لیے شہید ہونا ضروری ہے، یہ سفر میرے لیے ضروری ہے. میں خداوند عالم کے حکم پر عمل کروں گا. خدا کی قسم میں جانتا ہوں کس دن قتل کیا جاؤں گا. میں اپنے قاتل کو بھی پہچانتا ہوں اور میں اس زمین سے بھی واقف ہوں جہاں دفن کیا جائے گا. اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے نام سے بھی آگاہ ہوں جو میرے ساتھ شہید کیے جائیں گے. نانی جان، خدا کی قسم اگر میں عراق نہ بھی جاؤں تب بھی لوگ مجھے قتل کر دیں گے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور قبر رسول سے رخصت ہو کر شب یکشنبہ 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے خاندان اور اپنے چند اصحاب کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے.
جب امام علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے عرض کیا عبداللہ بن زبیر جو مدینے سے فرار کر گئے تھے، آپ بھی عبداللہ بن زبیر کی طرح نامانوس راستوں سے سفر کریں تاکہ دشمن آپ کا پیچھا نہ کر سکے۔ امام نے یہ درخواست قبول نہ کی اور فرمایا میں ہرگز اصلی اور سیدھے راستے سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ امام حسین علیہ السلام شعبان کی 3 تاریخ شب جمعہ مکے میں وارد ہوئے۔ اہل مکہ اور تمام مسلمان جو عمرہ کرنے مکہ مکرمہ آئے تھے، عبداللہ بن زبیر کو بھی ان لوگوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، وہ صبح و شام امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ کوفے والوں کا امام کو دعوت دینا۔ جب کوفے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت مدینے سے مکہ چلے گئے ہیں، تو شیعوں کا ایک گروہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں یکجا ہوا اور سب نے باہمی مشورے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا۔ نہایت شوق جذبہ اور ولولے سے امام کو کوفے آنے کی دعوت دی تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد سے ملت اسلامیہ کو بنی امیہ کے ظلم و جور سے نجات دلائیں، اسلام، قرآن اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات نو عطا کریں۔ یہ خط 10 رمضان المبارک سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے بعد کوفے کے سرداروں کے برابر خط پر خط آتے رہے، کبھی ایک دن میں 600 خطوط آتے تھے۔ سب کے مضمون ایک ہی ہوتا تھا کہ ہم نہایت شوق اور خلوص سے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر ایک میں اپنی نصرت و مدد، بیعت و فرما برداری کی باتیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے نمائندہ فرد اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہمراہ یہ خط بھی روانہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے حسین بن علی کی جانب سے کوفے کے مسلمانوں اور مومنین کے نام۔ اما بعد، تمہاری طرف سے بہت زیادہ نمائندے اور خطوط مجھے موصول ہوئے۔ سب سے آخر میں ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر آئے۔ تمہارے خطوط کا مضمون معلوم ہوا۔ سب کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی رہنما اور امام نہیں ہے۔ آپ جس قدر جلدی ہو سکے ہمارے پاس آ جائیے تاکہ خداوند عالم آپ کی برکت سے ہمیں حق اور ہدایت کا راستہ دکھائے۔ تو میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے فرزند، اپنے خاندان کے مورد اعتماد مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے یہ اطلاع دی کہ تمہارے صاحب عقل و دانش اور تمہارے سرداروں نے جو خطوط لکھے ہیں اس پر تم سب لوگ متفق اور ایک رائے ہو، تو میں بھی انشاءاللہ عن قریب تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ خدا کی قسم، امام تو بس وہ ہے جو لوگوں کے درمیان کتاب خدا سے فیصلہ کرے اور امت میں عدل و انصاف قائم کرے، شریعت کے حدود سے قدم باہر نہ نکالے اور لوگوں کو دین حق پر ثابت قدم رکھے۔ والسلام۔ جناب مسلم علم و دانش، فہم و فراست، تدبیر و تنظیم، شجاعت و بہادری میں نمونہ روزگار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور قیس بن مسر سیداوی، عمارہ بن عبداللہ سلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ہے ارجحی کے ہمراہ کوفہ روانہ کیا اور فرمایا کوفے والوں سے امام کے لیے بیعت لے لیں۔ ان کو تقوی و پرہیزگاری، امور کو پوشیدہ رکھنے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی تاکید کی اور فرمایا اگر لوگ امام کی بیعت پر یکجا ہو جائیں اور سب بیعت پر متفق ہو جائیں تو امام کو اس کی اطلاع دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے بزرگوں جیسے احنف بن قیس، منظر بن جارود، یزید بن مسعود نحسلی اور قیس بن حشیم کو بھی خطوط تحریر فرمائے۔ ان کو حق اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی، خدا کے احکام اور سنت نبوی پر عمل کرنے کا تقاضا کیا۔
بعض نے سنجیدگی سے اس دعوت کو قبول کیا، یہاں تک کہ نصرت امام کے لیے تیار ہو گئے، مگر امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت سن کر خاموش ہو گئے۔ کوفے کے واقعات۔ جناب مسلم بن عقیل سختیاں برداشت کر کے کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبید ثقفی یا مسلم بن اوسجا کے گھر میں ٹھہرے۔ کوفہ والے جناب مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ گروہ در گروہ جناب مسلم کی خدمت میں آتے اور امام حسین علیہ السلام کا خط سن کر شوق اور محبت کے آنسو ان کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے تھے۔ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ بیعت ہی مختصر سی مدت میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ آپ نے بیعت کرنے والوں کی تعداد روز بروز بہتر ہوئی۔ صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو باخبر کر دیا اور امام کو کوفہ آنے کا مشورہ دیا۔ دوسری جانب بنی امیہ کے طرفداروں نے کوفے کی صورتحال یزید کو لکھ دی اور لکھا کہ روز بروز مسلم کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوفے کا حاکم نعمان بن بشیر کوئی خاص کام انجام نہیں دے رہا ہے، لہذا ایک طاقتور شخص کو جلد از جلد کوفہ روانہ کیا جائے جو یہاں شیعوں کا مقابلہ کر سکے۔ یزید نے اپنے عیسائی مشاور سر جون سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے خاندان کے پرانے نمکخوار اور بنی امیہ کے لیے سب کچھ کر گزرنے والے عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی حاکم معین کیا اور اس کو لکھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے کوفہ روانہ ہو جاؤ اور جس طرح سے بھی مسلم کو گرفتار کر لے یا قتل کر دے یا پھر کوفے سے باہر نکال دے۔ ابن زیاد اپنے باپ کی طرح بنی امیہ کا ذلیل ترین نوکر تھا، وہ بنی امیہ کا پوری طرح غلام تھا۔ خط پاتے ہی وہ فوراً کوفہ روانہ ہو گیا اور رات کے وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کوفے میں وارد ہوا۔ بعض سادہ مزاج لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو معلوم ہو گیا کہ آنے والا کون ہے۔ پھر لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور دوسرے دن ابن زیاد نے لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا اور خود ہی تقریر کی، لوگوں کو خوب ڈرایا، بڑی لالچ دی، یزید کی مخالفت کے انجام سے باخبر کیا، قبیلہ اور محلوں کے سربراہ افراد سے تاکید کی، مخالفین کے بارے میں اطلاع دی ورنہ ان کے مال اور جان کی خیر نہیں ہے۔ اس نئی صورتحال میں جناب مسلم اپنے امور کی حفاظت اور لوگوں کی باتوں کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر جناب مختار کے گھر سے جناب ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ وہ شیعہ جناب مسلم کی مخفیانہ ملاقات کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے۔ جناب مسلم انہی باتوں کو پوشیدہ رکھنے کی قسمیں دلاتے تھے۔ اس طرح بیعت کرنے والوں کی تعداد 25,000 افراد تک پہنچ گئی۔ ابھی تک ابن زیاد کو ان کی قیام گاہ کا پتہ نہیں تھا۔ جاسوسوں اور مکر و فریب کے ذریعے ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ جناب مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں اور اس نے ایک سازش کے ذریعے ہانی بن عروہ کو دار الامارہ بلایا اور بہت ہی زیادہ سختی سے پیش آیا، مگر جناب ہانی نے جناب مسلم کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد کو بہت زیادہ غصہ آیا، ہانی کو بہت بری طرح پٹوایا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ جناب مسلم کو جب ہانی پر ہونے والے مظالم کی خبر ملی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ تھوڑی دیر میں مسجد اور بازار لوگوں سے بھر گئے۔ جناب مسلم نے قیام کا اعلان کر دیا۔ حالات ابن زیاد کے لیے دشوار ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے چند ضمیر فروش بنی امیہ کے غلاموں کو بلا کر لوگوں کے درمیان بھیجا کہ وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر لالچ دے کر مسلم سے دور کریں۔ کچھ لوگوں کو اپنے محلے کی چھت پر بھیجا کہ وہ چلا کر لوگوں سے کہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ پر رحم کرو کہ یہاں سے دور چلے جاؤ، ابھی شام سے فوج آنے والی ہے، تمہیں ان لوگوں کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم لوگ ابن زیاد کا کہا مانو تو اس سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے عذر کو قبول کر لے گا، یزید سے تمہیں معافی دلوا دے گا اور بیت المال سے تمہارا حصہ دوگنا کرا دے گا۔ اس طرح ڈرا دھمکا کر لوگوں کو جناب مسلم سے دور کیا جانے لگا۔ کمزور دل، کمزور ایمان، ڈرپوک افراد
دھیرے دھیرے الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت آیا تو اس کثیر مجمع میں جس سے مسجد اور بازار بھرے ہوئے تھے صرف 30 آدمی باقی بچے، اور جب جناب مسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو پھر وہ بالکل ہی تنہا اور اکیلے تھے۔ آپ کبیدہ خاطر غم زدہ دل ملول کوفے کی گلیوں میں اکیلے حیران اور سرگردہ پھرتے رہے، کوئی راستہ بتانے والا اور پناہ دینے والا نہیں تھا۔ ہماری گفتگو یہیں پر آج پھر تمام ہوتی ہے، اس لیے کہ گفتگو پیج نمبر 267 تک پہنچ گئی ہے اور وقت کے دامن نے بھی اپنی بساط کو سمیٹ لیا ہے، لہٰذا دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں، پہنچاتے رہیے دوسروں تک پیغام دین، پیغام اسلام، تاریخ کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔